جو اپنے مرنے والے تک پہنچاتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچاتے ہیں، بھیجتے ہیں، ایصال کرتے ہیں۔ اور دوسرا بہترین طریقہ یہی سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی مجلس عزا ہے، اس لیے کیونکہ اس مجلس عزا میں صرف اور صرف امام حسین کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ اللہ کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ قرآن کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ نماز اور روزے کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ رمضان المبارک کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ انبیاء کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ اولیاء و اوصیاء کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے۔ ہم ایصال ثواب کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو ہم اپنے مرنے والے کو سب سے بہترین طریقہ ایصال ثواب یہ ہے کہ ہم ادائے سرکار سید الشہداء کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے غم کو جو بالکل قطرہ ہے اس کو سمندر میں ڈال دیا ہے، جو سمندر مصائب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب آپ اس قطرے کی اور سمندر کی کیفیت ملاحظہ کریں، جب ایک قطرے کو آپ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا تو وہ قطرہ تھا، اس کا وجود کچھ نہیں تھا، اگر اسے زمین میں ڈال دیتے تو وہ فنا ہو جاتا، مگر جہاں ہم نے اس قطرے کو سمندر میں کے حوالے کر دیا تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس قطرے میں، اس سمندر میں قطرہ کون سا تھا، یعنی اب انسان یہ کہے گا یہ تو پورا سمندر ہے، اب وہ چھوٹا سا قطرہ وہ قطرہ نہیں رہ گیا بلکہ وہ سمندر بن گیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا غم ہے، ہم اپنے غم کو غم آل محمد میں مدغم کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا غم اب آل محمد سے مل گیا، جب تک آل محمد کا غم رہے گا تب تک ہمارا غم باقی رہے گا۔ ایک سلوات بھیجیں محمد۔ لہذا یہ جو ہم مجلس ادا کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں، اس سے مرنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے اور مجلس ادا کرنے والے کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اور قرآن مجید مرنے والے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ تلاوت قرآن سے مرنے والے کی قبر میں اجالا پیدا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ قرآن مجید نور ہے، جہاں بھی اس کی تلاوت کی جائے گی وہ ماحول نورانی ہوگا، وہ فضا نورانی ہو جائے گی۔ اب عزیزان گرامی اگر اتنا اثر ہے قرآن مجید کی تلاوت میں تو پھر اگر انسان تلاوت کرنے کے بعد بھی نورانی نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تلاوت کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے کیونکہ جس تذکرے سے اللہ خوش ہوتا ہو، رسول خوش ہوتے ہوں، انبیاء و مرسلین خوش ہوتے ہوں، ائمہ خوش ہوتے ہوں، اس تذکرے کو اللہ نے نور بنایا ہے۔ اب اگر اس نور کے تذکرے کو کرنے کے بعد ہمارا دل نورانی نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید تو پڑھا ہے مگر قرآن مجید کو صرف پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرتے تو یقیناً ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے قرآن مجید کا دعویٰ اور چیلنج یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا خشک-و-تر نہیں ہے کہ جو موجود نہ ہو، مگر یہ کہنے سے صرف کام نہیں چلے گا جب تک کہ قرآن مجید میں تفکر نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا افلا یتدبرون افلا یتفکرون، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ رٹو طوطا بن کے قرآن پڑھنا ایک رات میں اور ہے، سمجھ سمجھ کے ایک آیت پڑھنا یہ اور ہے۔ ایک سلمان بھیجے محمد کرنے کا ثواب رمضان میں بہت ہے، ایک آیت کے بدلے میں اللہ ایک قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اگر ہم نے ایک قرآن اپنے مرنے والے کو بخش دیا تو سوچئے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا، جہاں ایک آیت کا ثواب پورے قرآن مجید کے برابر ہے۔ ایک قرآن میں کتنی آیتیں؟ 6666 آیتیں۔ اب اگر آپ نے ایک قرآن پڑھ دیا گویا آپ نے 6666 قرآن پڑھ کے وقت دیا۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے کیونکہ اس سے ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے سارے ثواب کر دیا تو اس سے ہم کو فائدہ کیا ہے؟ نہیں، قرآن مجید وہ ذکر خدا ہے کہ جس کے کرنے والے کو بھی ثواب ہے، سننے والے کو بھی ثواب
ثواب ہے. صرف قرآن مجید اگر نہیں پڑھنے آ رہا ہے تو قرآن مجید پہ وضو کر کے انگلی پھیرتے چلے جائیے, قرآن کا ثواب ملتا چلا جائے گا. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہو جاتے ہیں یہیں پر. یہ قرآن کے سننے کا بھی ثواب ہے, تو ہم قرآن پڑھ کے کیا کریں گے؟ کوئی قرآن سنا رہا ہوگا, ہم بیٹھ جائیں گے, قرآن ہم سنتے جائیں گے, ثواب ملتا جائے گا. وہ اپنی جگہ ہے, اللہ ثواب دینے والا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. مگر اللہ نے ان باتوں کو اس لیے رکھا ہے, توجہ کریں گے جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اللہ نے قرآن مجید کے سننے کا ثواب اس لیے رکھا کہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے کا مطلب آنکھ رہنے کے باوجود نہیں, بلکہ اللہ نے جن کو آنکھ جیسی نعمت نہیں دی ہے, اگر وہ قرآن مجید دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تو وہ وہاں اگر بیٹھ گئے اور قرآن مجید سن رہے ہیں تو انہیں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے اس ذکر سے کسی کو محروم نہیں رکھا ہے. مگر افسوس ہے ہمارے اوپر, اگر ہماری آنکھیں بھی موجود ہیں, ہمارے پاس دہن بھی ہے, بولنے کی صلاحیت بھی ہے, اگر ہم قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہوگی. اس لیے کیونکہ قرآن مجید ان کے لیے سننے کا ثواب رکھتا ہے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے, جن کے پاس زبان نہیں ہے, جن کے پاس اللہ نے یہ دو نعمتیں دی ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھ کے بھی ثواب لیں, قرآن سن کے بھی ثواب لیں اور دیکھ کے بھی ثواب لیں. ایک سلوات بھیجتے محمد. جو میرے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ قرآن مجید کو سننے کا ثواب اسے ملے گا پورا کہ جس کے پاس آنکھیں موجود نہیں ہیں. جو پڑھ نہیں سکتا ہے اگر وہ سن رہا ہے تو اللہ اسے بھی ثواب سے محروم نہیں رکھتا. رسول اللہ نے کیا کہا مولا کائنات کے لیے؟ یا علی, علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہی ہے نا. یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ, یا علی انت بمنزلۃ القرآن کیوں کہا ہے رسول اللہ نے؟ اس لیے کیونکہ قرآن مجید جسے ہم پڑھتے ہیں وہ ہے قرآن صامت اور مولا کائنات ہے قرآن ناطق. ان دونوں میں تسلسل کیا ہے, رشتہ کیا ہے ان کا؟ رشتہ یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن مجید کا دیکھنا ثواب, اسی لیے رسول اللہ نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پھر دوسری منزل کیا کہا؟ ہم جو قرآن مجید دیکھ رہے ہیں تو ثواب, قرآن مجید پڑھنا ثواب. تو رسول اللہ نے کہا ذکر علی عبادہ, علی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ قرآن مجید کو دیکھا اور سنا اور پڑھنے کا ثواب. تو اب جہاں جہاں بھی تذکرہ مولا کائنات ہو رہا ہے گویا ہم صرف علی کا تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ عبادت کر رہے ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ علی کا ذکر کرو کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے. کانہ ذکری, علی کا ذکر میرا ذکر ہے, ذکری ذکر اللہ اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اور ذکر اللہ العبادہ اور اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. گویا یہاں پر رسول نے یہ بتا دیا دیکھو علی کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے اس میں صرف علی کا تذکرہ کرنے سے تمہیں ایک ثواب نہیں مل رہا ہے بلکہ تم نے اگر علی کا تذکرہ کیا گویا میرا تذکرہ کیا, اگر میرا تذکرہ کیا گویا قرآن کا, گویا اللہ کا تذکرہ کیا, اور جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے. ایک سلوات بھیجتے محمد قرآن ناطق کی اور قرآن صامت کی. اسی لیے کہا رسول اللہ نے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. دیکھو میں
تمہارے درمیان دو ہموزن چیزیں، دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ اور دیکھو جب تک تم زندہ رہنا ان دونوں کے دامن سے متمسک رہنا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے بالکل صاف طور پہ کہہ دیا حوض کوثر کا جام اسے ہی ملے گا جس کے دونوں ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن قرآن ہوگا۔ اب لاکھ نعت اور رباعیاں پڑھا کیجئے کہ جام کوثر رسول سے ملے گا، تب تک نہیں مل سکتا جب تک یہ دونوں چیزیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں نہ ہو۔ اس لیے کیونکہ رسول اللہ نے کہا حوض کوثر پر تبھی ملاقات ہوگی جب یہ دونوں ساتھ میں ہوں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت بھی ہے اور دامن قرآن بھی ہے۔ ہم اسی طرح پہنچ کر رسول اللہ سے ملاقات کریں گے۔ ایک صلوات ہے کہ محمد و آل علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ دوسرے موقع پہ کیا کہا رسول اللہ نے؟ علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اچھا یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی، مان لیجئے کہ علی مولا کائنات حق ہے اور حق جو ہے وہ علی ہے، مگر اس کے بعد کی جو حدیث کا فقرہ ہے وہ بڑا توجہ کن ہے، ہم کو اس میں توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے یہی کہا نا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ مسلمان یہ کہہ دے گا کہ ہاں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے۔ مگر نہیں، رسول اللہ نے یہی حدیث نہیں روکی بلکہ آگے فقرہ کہا اے میرے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائیں۔ اب تو مسلمان بہت پریشان، یہ کون سی نئی بات آ گئی؟ ابھی تک تو ہم یہ کہہ کے گزر جاتے کہ علی جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہے، اب تو یہاں معاملہ دوسرا ہو گیا۔ ہاں مسلمانوں ہوش میں آ جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کیونکہ علی قرآن علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، مگر اب تمہیں حق کے پیچھے نہیں ہونا پڑے گا بلکہ اب تمہیں علی کو دیکھنا پڑے گا، اس لیے کیونکہ علی جدھر جدھر جائیں گے حق ادھر ادھر جائے گا۔ اب اگر علی کعبے میں ہے تو حق کعبے میں ہے، اگر علی منبر پہ ہے تو حق منبر پہ ہے، اگر علی محراب میں ہے تو حق محراب میں ہے، اگر علی جنگ میں ہے تو حق جنگ میں ہے۔ اب جنگ میں بھی ادھر دیکھنا حق ادھر ہے، جدھر علی نظر آئے شکلوں کو دیکھ کے حق نہ سمجھنا بلکہ علی کو دیکھ کے حق سمجھنا ہے۔ ایک سلام بین محمد شکلوں کو دیکھ کے حق سمجھنا نہیں آنے والا ہے۔ جنگ جمل وہ تاریخ اسلام کی جنگ ہے نبی کریم کے بعد کہ جہاں پر مسلمان بڑا پریشان ہوا۔ جنگ جمل میں جب آپس میں تکرار ہوئی اب دونوں طرف کے لوگ سامنے آمنے ہوئے تو اب کچھ لوگ ایسے تھے جو آئے اور مولا کائنات سے کہنے لگے، یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم حق پر ہیں کہ وہ حق پر ہیں؟ ہم حق پر ہیں؟ کہ یعنی ٹھیک ہے حق پر ہیں آپ، کوئی بات نہیں، مگر ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں ادھر طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں اور اس کے بعد ام المومنین بھی ہیں۔ علی ہم تو بڑے کشمکش میں ہیں، کیا کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں؟ تو اب وہاں پر مولا کائنات نے کہا کیا تمہیں حدیث نہیں معلوم ہے رسول کی علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد یہی کہا کہ دیکھو حق کو ادھر ادھر موڑ دو جدھر جدھر حق جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چہروں سے بہت توجہ کریں گے، چہروں سے حق کو نہ پہچانو کہ حق کدھر ہے، ارے بلکہ جدھر علی
دکھائی دے رہا ہے، یہ سمجھ جاؤ کہ حق ادھر ہے، چہرہ ادھر بھی ہے، چہرہ ادھر بھی ہے، مگر ایک طرف وہ ہے جسے اختیار رسول نے دیا ہے، اے علی اگر مقابلے پر آ جائے تو تمہیں میں حق دیتا ہوں کہ وہ والا فرمان جاری کر دینا۔ یہی وجہ ہے جب ام المومنین آئی، امام حسن نے جا کے کہا اے بیٹا جاؤ اور کہہ دو کہ بابا نے کہا ہے کہ رسول اللہ جو حق دے کر گئے ہیں کہیں اس حق کو اپنانے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ یہی وہ موقع تھا جب ام المومنین نے اپنی سواری کو موڑ لیا اور جنگ سے باز آ گئی۔ میں کہوں اے مسلمانوں، ارے جب ام المومنین مولا کائنات کا اتنا احترام کرتی ہے تو تمہارے اوپر بھی حق ہے کہ تم علی کا احترام کرتے نظر آؤ۔ ایک صلوات بیٹے محمد اور واجب ہے اس لیے کیونکہ جب اسلام کے بڑے بڑے چہرے جنہوں نے علی کے اختیار اور علی کے حق کو ہمیشہ مانا، تب تمہارے